کیونکہ اپنے بابا جان کو دیکھ چکی تھی. بابا جان سے سخی دنیا میں اللہ کے بعد اگر دنیا میں کوئی سخی تھا تو وہ سخی تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا، کچھ نہیں ہوتا تو کسی سے مانگ کر دیتے، بعد میں وہ قرضہ ادا کرتے. یہ صفت ہے، یہ معاملات ہے، یہ حال ہے. لیکن آج ہمارا ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. قربانی ہو رہی ہے تو آپ کے گھر میں بکرے کی قربانی، ہمارے گھر میں بکرے کی قربانی، اور بیچ میں ایک غریب ہے جس نے قربانی نہیں دیا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کہیں سے اس کو گوشت نہیں آ رہا. ہر سال کا معاملہ دیکھیں، اور جب آپ ریکارڈ نکالیں تو بیوائیں، یتیم، مسکین جو بیچارے سال بھر گوشت نہیں دیکھتے، ان کو بقرہ عید میں بھی گوشت نصیب نہیں ہوتا. اور یہاں سے زیادہ تو پاکستان کی حالت خراب ہے. وہاں کے تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. ایک بیوہ ہے، 2 مالداروں کے بیچ میں رہ رہی ہے، 3 بچیاں ہیں. مالداروں کے، دونوں مالداروں کے در بیل کی قربانی ہوئی ہے، اور وہ بیوہ انتظار میں ہے. بچے رو رہے ہیں کہ اماں ابھی تک گوشت نہیں آیا. 3 دن ہو گیا، ان باجو والوں نے اس بیوہ کو، اس یتیم، ان کی بچیوں کو گوشت تک نہیں دیا. تیسرے دن جب دروازہ کھولا ہے، کراچی کا واقعہ ہے، تیسرے دن دروازہ کھولا، سامنے دیکھا کہ تھال کے اندر ایک گوشت رکھا ہوا ہے، اور وہ گوشت اٹھا کر پھر اس نے بچوں کو کھلایا. اللہ کے بندے وہاں ایسے بھی ہیں جو اپنے ذات کو پتہ بھی کس نے گوشت رکھے گیا پتہ ہی نہیں. اس کو جب پتہ تھا کہ 3 دن تک بیوہ کے گھر گوشت نہیں پہنچا، اس نے دروازے پہ رکھ کے چلا گیا. اللہ کے نام پہ دینے والے تو پھر اس انداز سے دیتے ہیں کہ اس ہاتھ سے دیتے ہیں اور اس ہاتھ کو پتہ نہیں لگتا. آپ کے ممرہ کا واقعہ ہے، قسمت کالونی کا واقعہ ہے. بڑے افسوس سے واقعہ بتا رہا ہوں، مجھے مولانا دارالفلاح میں مولانا فرید صاحب نے واقعہ سنا ہے. پڑوسی کو عید کے دن پڑوسی کی 2 بچیاں تھیں، ان کو پڑوسی نے کپڑا دیا عید کے دن. وہ بچیاں نہلا دھلا کے ماں نے ان بچوں کو کپڑا پہنایا. اتفاق کی بات تھی کہ عید کے دن پڑوسی تھے تو ان کے بچے بھی کھیل رہے تھے، یہ کپڑا دینے والے کے بچے بھی ان کے ساتھ کھیل رہے تھے. ان پڑوسی کی بچیوں نے اس کی بچی کو مارا. روتے ہوئی بچی اندر گئی. اس شخص نے، اس کے باپ نے، لڑکی کے باپ نے آ کے دروازے پہ کھڑے رہ کے اس بیوہ کو اتنا ذلیل کیا کہ تیرے بچے میرا دیا ہوا کپڑا پہن کے میری بچی کو مار رہے ہیں. اتنا ذلیل کیا کہ اس نے اسی دن، عید کے دن ہی، وہ کپڑے اتار کر جا کر واپس ان کو دے دیا کہ یہ آپ اپنے کپڑے رکھو، اللہ تمہیں مبارک کرے. یہ ہے مسلمان. ہم ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اللہ کی قسم، ہماری نمازیں، ہماری تہجدیں، ہمارے یہ روزے، ہمارے یہ تسبیحات سب اللہ کی بارگاہ میں راندے درگاہ ہو جائیں گے. ہمارے اخلاق کا یہ حال ہے. اللہ نے اپنا حق رکھا اور اپنے بعد مخلوق کا حق رکھا. اللہ فرما میں اپنا حق تو معاف کر دوں گا، مخلوق کا حق اس وقت تک نہیں معاف کروں گا جب تک کہ مخلوق معاف نہ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں میدان محشر میں صحابہ سے پوچھا سب سے زیادہ غریب فقیر کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ جس کے گھر میں کھانا پینا نہیں ہے. فرمایا نہیں، اللہ کے نزدیک اور محمد رسول کے نزدیک سب سے بڑا فقیر وہ ہے کہ کل قیامت میں نیکیوں کا انبار پہاڑ کے جیسا لے کر آئے گا. پہاڑ کے جیسا نیکیوں کا انبار ہوگا، لیکن دنیا میں اتنے لوگوں کو ستایا ہوگا کہ کل وہ میدان محشر میں اللہ سے ہوگا کہ اللہ ہمیں انصاف دلا. وہاں درہم اور دینار نہیں چلیں گے، نوٹ نہیں چلے گی، وہاں نیکیاں دی جائے گی. اللہ ان بندوں کو کھڑا کرے گا اور اس کی نیکی دینا شروع کرے گا. ان کے ستانے کے بنیاد پر وہ نیکی ختم ہو جائے گی اور پھر ان کے گناہوں کو اس پر لادا جائے گا، وہ پہاڑ کے برابر ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا فقیر وہ ہے جو اللہ کے در نیکیاں لے کے پہنچے. آپ نیکی کر دی، نیکی کا اجر مل گیا، لکھ دیا فرشتے نے، لیکن قیامت تک اس پیپر پہ لکھا رہے، یہ کمال کی بات ہے. موت کے وقت وہ نیکی کو ساتھ میں لے جائیں، یہ کمال کی بات ہے. ماں کی خدمت کی، نیکی کمایا، اور شام کو ماں سے اونچی آواز میں بات کر دی، ماں کا دل رلا دیا، وہ جو صبح نیکی کمائی تھی برباد ہو گئی. پڑوسی کی خدمت کی، پڑوسی رو کر دعا دیا، اور شام کو اسی پڑوسی کی ماں بہن کی گالی دے دی، نیکی جو کمائے سب ختم ہو گیا. نیکی کرنا بہت آسان، نیکی کو سنبھال کر، لپیٹ کر، رکھ کر اللہ سے ملاقات کرنا بہت بھاری ہے. یہ صحابہ سمجھ سے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. ہم تو ذرا سی ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو تو ماں باپ ہیں ہم ڈانٹ دیں، ماں باپ کو بول دیں، بڑوں کو بول دیں، دادی کو ڈانٹ دیں، نانی کو ڈانٹ دیں. اللہ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ ہر چیز کو لکھتا ہے، جانتا ہے.
اسی پاکستان کے اندر واقعات ہیں کہ باپ کو بیٹے نے لات مار کر نکال دیا، روتے ہوئے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک رشتے دار کار لے کے جا رہا تھا، نظر پڑی، وہ تو لے گیا، ان کو بڑی شان سے رکھا، لیکن یہ دوسرے دن جب نکلا کار نے اڑائی، دونوں ٹانگ گھٹنے سے ٹوٹ گئی اور زندگی بھر مفلوج ہو کے پڑا رہا۔ 4 سال کے بعد ماں باپ کو پتہ لگا، وہی ماں باپ پھر اس اولاد کو اٹھا کے لے جا کر اپنی گودوں میں رکھے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اللہ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ کے بعد اور آپ کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ سب سے زیادہ ماں کو ذلیل کرتے ہیں، سلف نازک ہے، وہ تو پتلی دبلی اتنی دکھ رہی ہے اور ہم تو ہیول جوان ہو چکے ہیں۔ وہی ماں جس کے گود میں اپنے لے کر اگر 2 انگلی سے گلا دباتی ختم ہو جاتے، آج ہٹے کٹھے بن کے اس ماں کو آنکھ دکھا رہے ہیں، کیا جواب دیں گے ہم اللہ؟ لیکن ماں باپ کے ساتھ اولاد، اسی لیے فرمایا کہ ماں کتنی بھی بوڑھی ہو جائے، پاگل بھی ہو جائے، اپنی اولادوں کو نہیں بولتی۔ حضور نے فرمایا ماں۔ پھر اللہ کے رسول سے پوچھا کہ رسول ہم اللہ اور آپ کے بعد پھر کس کا مرتبہ؟ فرمایا تیری ماں کا۔ 3 مرتبہ صحابہ نے فرمایا تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا۔ 4تھی مرتبہ پوچھا، فرمایا تیرے باپ کا۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اور جو لوگ بیان سن رہے ہیں، آج کے بیان سننے سے پہلے اگر انہوں نے والدین کو ستایا ہے، والدین حیات ہیں، ان سے معافی مانگ کے اللہ کو راضی کر لیں۔ آپ یقین مانیے اللہ جانے ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حضرت، میں نام صحابی کا بھول رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، انتقال ہو رہا ہے، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال قریب ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ منہ پھیر لیں، صحابی رسول ہیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال دوڑے اور اللہ کے رسول یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، علقمہ منہ پھیرتا ہے، خود بنفس نفیس جناب رسول تشریف لائے، اللہ کا نبی دروس کلمہ پڑھ رہا ہے، حضرت علقمہ آپ پھرا رہے، چہرہ پھرا رہے، بغیر ایمان کی موت ہو رہی۔ یہ تو امت کو سبق دینا تھا۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین کے حیثیت سے موجود تھے، پوچھا کیا ان کے ماں باپ سے کوئی زندہ ہے؟ فرمایا رسول اللہ اس کی ماں زندہ ہے، بلاؤ ان کی ماں۔ ماں کو بلایا گیا، بڑھیا آئی بچھائی، فرمایا کہ امی جان کون درخواست کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ فرما رہے ہیں، امی تیرا بیٹا بغیر ایمان کے ختم ہو رہا ہے، اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے، کچھ ستایا ہے، اللہ واسطے اس کو معاف کر دے تاکہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ بڑھیا نے کہا یا رسول اللہ اس نے بہت مجھے ستایا ہے، بہت جلایا ہے، اللہ اس کو جہنم میں جلا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باس تھے، صحابہ کو فرمایا کہ لکڑی جمع کرو، آگ لگاؤ اور علقمہ کو اس پہ ڈال دو۔ تھوڑا سی جہنم کا نقشہ کھینچا اللہ کے نبی نے دنیا میں، صحابہ کی تعمیل کی، لکڑی جمع کی اور آگ لگا دی، اور علقمہ کو لے کے جب چلنے لگے، چیل کے جیسا دوڑی ماں اور پکڑ لی علقمہ کو، اللہ کے رسول میرے سامنے تو میرے بیٹے کو آگ میں مت ڈالو۔ فرمایا میری ماں میں یہی کر رہا ہوں کہ جہنم کی آگ سے تیرے بیٹے کو بچانے کے لیے تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو اسے معاف کر دے۔ ماں نے معاف کیا کہ اللہ کے رسول سے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں اللہ واسطے معاف فرمایا۔ یہاں الفاظ پورے ہوئے، وہ علقمہ کی زبان سے کلمہ نکلا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوستو ہم نے جنت کو اتنا آسان سمجھا ہے، ماں باپ کو ستا لے جنت مل جائے، بڑے بھائی کو ستا لے جنت مل جائے، پڑوسیوں کو ستا لے جنت مل جائے، بڑوں کا ادب نہ کرے جنت مل جائے، امام کا ادب نہ کرے جنت مل جائے، مؤذن کا ادب نہ کرے جنت مل جائے، گھر کا، اللہ کے گھر کا ادب نہ کرے جنت مل جائے۔ کس انداز سے گھر میں آتے ہیں مسجدوں کے اندر، ہم نے اپنے دیکھا اب رویہ ہمارا، آتے شان سے بٹن چالو کرتے ہیں، نہ ٹرسٹی سے اجازت نہ امام سے اجازت، اللہ کا، اور نماز پڑھے اور چل دیے، مکہ کھلا ہوا ہے، اللہ ساری باتوں کو دیکھ رہے ہیں، انک علیم بذات الصدور ہے اللہ۔ یہ کمال تھا صحابہ کا کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کر کے بتایا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیسے مسکین کا، یتیم کا، قیدی کا خیال کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جو یتیم اور مسکین کا خیال کر رہا ہو وہ اپنی بیوی حضرت فاطمہ کا کتنا خیال کرتا ہو، اور جو فاطمہ یتیم اور مسکین کا خیال کر رہی ہو وہ اپنے شوہر حضرت علی کا کتنا خیال کرتی ہوں، اپنے بچوں کا کتنا خیال کرتی ہوں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول تشریف فرما پہنچے
حضرت فاطمہ گھر میں اکیلی، سلام کیا، فرمایا بیٹے حضرت علی اور بیٹے کہاں ہیں؟ فرمایا حضرت علی نوکری کے لیے گئے ہیں، مزدوری کرنے گئے ہیں، اور بچے بھوک سے رو رہے تھے اس لیے ساتھ لے گئے کہ میں ان کی رونے کو نہ سنوں، حضرت علی ساتھ لے گئے۔ حضور اکرم کہاں گئے؟ فرمایا رسول اس طرف گئے دیکھا تو دونوں کنویں کے اوپر حضرت حسن حسین بیٹھ کے کھیل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دونوں کو سینے سے لگایا، بھوکے ہیں دونوں نواز، امام الانبیاء خاتم الانبیاء، اللہ کی قسم اللہ کے رسول ایسے نواسوں کو دیکھ کر ایسے آسمان کی طرف دیکھتے، اے اللہ تیرے نبی کے نواسے بھوکے ہیں، آسمان سے نعمتیں اترتی، یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ لیکن اللہ کے رسول، میں اللہ میں زندگی ایسی چاہتا ہوں، ایک دن بھوکا رہوں تیرے لیے صبر کروں، ایک دن نعمتیں ملے تیرا شکر ادا کروں، اور وہ زندگی گزار کے بتایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں ویسے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی قسم اللہ ہمیں مرنے سے پہلے محمد رسول کی امتی کے حیثیت سے ہمیں لکھ دے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کے لیے بڑی قربانی ہے۔ خالی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، رمضان کے روزے رکھ لینا کافی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں 5-10 منٹ میں 10-15 منٹ میں نماز ختم، 5 دن میں حج ختم، 30 دن میں روزہ ختم، اور مال نکالے جیب سے اور دیا زکوٰۃ ختم۔ وہ کون سی زندگی ہے جو اللہ کے رسول کی صبح شام رہی؟ وہ اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اخلاق 24 گھنٹے کے اندر ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم کس انداز سے بڑوں سے ادب کر رہے ہیں، بڑوں کی خدمت کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، ماں باپ کی حکم دولی نہیں کر رہے ہیں، کوئی بوڑھا جا رہا ہے اس کی مدد کیسے کر رہے ہیں، کوئی بیوہ جا رہی ہے اس کی مدد کیسے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیا ہے، 24 گھنٹے اس انداز سے چل رہا ہے۔ دنیا کی ایک ڈاکٹری سرٹیفکیٹ ہے، ایک عہدہ ہے ڈاکٹری، جب وہ ڈاکٹر کو عہدہ دیا جاتا ہے دنیا بھر کی قسمیں کھلائی، قسم کھانے کے بعد بھی وہ مکار عیار ڈاکٹر آ کر انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں، قسمیں کھلائی جاتی ہیں۔ اسی دنیا کی ڈاکٹری ہے، ڈاکٹری موت آئی ڈاکٹری ختم، اس پہ اس کو تمام باتیں سکھائی، وہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہے جس کو 1500 برس پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ لیکن آج ڈاکٹری کا پیشہ دیکھ رہے ہیں کتنا خطرناک ہو گیا ہے۔ غریب بیچارہ تڑپ تڑپ کر مر جائے، اس کو جب تک کہ وہ فیس نہ بھرے، پیسہ نہ بھرے، اس کا مریض وہی ہاسپٹل میں بیٹھ کے تڑپتا رہا۔ ہم نے بامبے میں کتنے مریضوں کو دیکھا ہے تڑپتے تڑپتے وہی دم نکل گیا ہے، اور غریب بیچارہ پیسہ نہیں بھر پایا، اس کی انتقال ہو گئی۔ ان ڈاکٹروں کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ دنیا میں مزہ کر لے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، انشاءاللہ سب کو جواب دینا ہے۔ مجھے بھی جواب دینا ہے، آپ کو بھی جواب دینا ہے، کافروں کو بھی جواب دینا ہے، ایمان والوں کو بھی جواب دینا ہے۔ یہ خوف تھا صحابہ کو، صحابہ اس بات کی فکر رکھتے تھے کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، ہمارے اعمال تو بتا رہے ہیں کہ ہم بھولے ہوئے ہیں اللہ کو، ہمیں یقین ہی نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے تو کارنامے ایسے کہ جیسے کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ بچپنا ہمیشہ نہیں رہنے والا، اور یہ بڑھاپا ہمیشہ نہیں۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ تماشا بنا لیا ہے ہم نے دنیا کو، وہی صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی تمام ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، محمد رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم محمد رسول کی عظمت کے لیے جان دینے کو تیار، محمد رسول کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تیار۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یہ کہنا سننا جمعہ کے دن اللہ کے رسول نے یہ جمعہ کے دن مسلمانوں کو یہ دعوت و تبلیغ کا کام اسی لیے شروع کیا تھا کہ میری امت قیامت تک اس بات کو زندہ رکھے، النہی عن المنکر کرتے رہے، برائی سے لوگوں کو روکتے رہے، اور بھلائی کا حکم کرتے رہے۔ ہماری جتنی بساط ہے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں کامیاب کرے، اللہ آپ کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر سننے کے بعد آج سے آپ نے اپنے عمل کو چینج کر لیا، آپ کا یہ سننا قابل قبول، اور کہنے کے بعد میں نے عمل شروع کر دیا اپنے پروردگار عالم کے حکم کے مطابق، میرا کہنا قبول، میرا کہنا بھی عبث، آپ کا سننا بھی عبث، وہی بے ڈھنگی چال جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔
تو नہ یہ बयान सुनने का कोई फ़ायदा, न ये बयान कहने का कोई फ़ायदा। अल्लाह से दुआ ये करें कि अल्लाह हमें अपना सच्चा बंदा बना ले और जनाब रसूल का सच्चा उम्मती बना। और जब सच्चे उम्मती बन जाए, आप यकीन रखिए, यकीन मानिए कि आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल के अमालों को अपनाया, दुनिया में आप जलील हो ही नहीं सकते। वो अमाल ऐसे हैं कि दुनिया में दोनों जगह अल्लाह आपको इज्जत नसीब फरमाए। और वाक़यात होते हैं, हमारे साथ वाक़यात गुजरते हैं। मैंने कई मरतबा बताया कि वाक़यात गुजरे इस अंदाज से कि बारिश हो रही थी और अयोध्या के अंदर पूजा हो रही थी और मेरी बीवी, मेरी अहलिया को गुजरात के बॉर्डर पे भेजना था। मैं और मेरा लड़का कार लेकर, हमने उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था। मैंने मेरे बच्चे से पूछा कि नमाज कहाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ फाउंटन होटल में मस्जिद रहती है, वहाँ नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन वहाँ फाउंटन होटल पहुँचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था। मैंने कहा मगरिब कज़ा हो जाएगी। गाड़ी में डीजल खत्म हुआ, हम पेट्रोल पंप पे गए डीजल लगाने के लिए। वहाँ दो लड़के बड़ा लंबा टेका लगा के बैठे हुए थे ऑफिस के अंदर। बारिश पूरी तरह हो रही है। मैं अंदर घुसा को झांकने लगा तो वो एक अंकल क्या बात है। मैंने कहा हमारी मगरिब की नमाज का वक्त हुआ है और हमको नमाज पढ़ना है, कोई जगह मिल जाती। फरमाया चाचा अंकल ये ऑफिस तो है लेकिन बड़ी गंदी है। मैंने कहा हमारे पास कपड़ा है, मुसल्ला मौजूद है, हम उसमें पढ़ लेंगे। आप यकीन मानिए वो दोनों लड़के बाहर खड़े रहकर भीग रहे थे और हमको ऑफिस छोड़ दिया। हम मुसल्ला बिछाए, हम तो सफ़र में थे, 3 रकात पढ़ना था। हमने पढ़ा। पढ़ने के बाद जब मैं फारिग हुआ हूँ, आप यकीन मानिए कि अल्लाह नबी पाक के मानने वालों को कैसी इज्जत देता है। उसके बाद भी हम अगर अपने नबी को ना माने, उनकी अमल पर अमल ना करें, ये हमारी बदनसीबी है। अल्लाह की कसम ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा था। फरमाया साहब जब से पेट्रोल पंप पर आज तक किसी ने नमाज नहीं पढ़ा, जरा मेरे गले पे दम कर दो, मेरे ये गले पे दम कर दो, मेरी दुकान पे दम कर दो। मारेंगे हमें, हम मार खाने के काबिल हैं। हम इस काबिल है कि हमारी दाढ़ी नोची जाए, क्योंकि दाढ़ी रखने के बाद दाढ़ी का एहतराम नहीं, दाढ़ी की सुन्नत का याद नहीं, अल्लाह के नबी का वो तरीका नहीं। दाढ़ी रखे हुए जरा सी मिजाज के खिलाफ हुआ, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। लिबास पहने हुए गालियां दे रहे हैं। वो देखने वाला हैरान है कि ये कैसा मुसलमान। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। ये वो दिल के फपोले हैं जो मैं देखता हूँ और साथ में गुजरा हुआ है, ये फोड़ रहा हूँ। अल्लाह करे अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, अल्लाह आपको भी हिदायत दे और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और दोस्तों अमल साथ जाएगा, न कपड़े जाएंगे, न दौलत जाएगी, न मकान जाएगा। सारे चीज़ें वहीं की वहीं रह जाएगी। वही आमाल जिससे हम इतनी गफलत बरत रहे हैं, अल्लाह की कसम सबसे पहली कब्र में वही आमाल काम आएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जब आज़ाब के फरिश्ते आएंगे, सिरहाने से नमाज खड़ी हो जाएगी, दाएं तरफ से रोज़े खड़े हो जाएंगे, बाएं तरफ से ज़कात खड़ी हो जाएगी और पैतियाने से सदक़े और फित्रे और खैरात और जो इखलाक आपने किया है खड़ा हो जाएगा। कि आज़ाब के फरिश्तों को रोक लेंगे कि नहीं, ये बंदा तो मेरे नबी के तरीके पर आया है। इसीलिए हज़रत अली ने फरमाया कि मुसलमान की ज़िंदगी मरने के बाद शुरू होती है। ये तो ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी है, जब तक सांस चल रही है। और कब सांस चली जाए, कब उखाड़ लें, देख लें आप। और लंदन के जाने वाले कितने इत्मीनान से प्लेन में बैठे थे। दुनिया का सबसे बेहतरीन सवारी, प्लेन में बैठे हुए हैं। मौत का वक्त आ गया, क्रश हो गया, लंदन पहुँचने के बजाय कोई सब कब्रस्तान पहुँच गए और सबका हिसाब किताब हो रहा होगा। अल्लाह सब पर रहम फरमाए, हम ईमान वालों पर रहम फरमाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों ये कहना सुनना इसलिए कि अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक दे, आपको अमल करना। साहबा का ये बयान इसलिए किया जाता है कि अल्लाह भी हमें वैसे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारा नौजवान भी 14 बरस की उम्र से यह हज़रत अली का सुनने के बाद अगर 14 बरस की उम्र से मस्जिदों को आबाद करने लगे, माँ बाप की खिदमत करने लगे, बड़ों का अदब करने लगे, आप यकीन मानिए उस 14 बरस के नौजवान की अल्लाह बहुत जवानी अता फरमाए, दुनियावी उलूम भी नसीब फरमाएगा, दीनी उलूम भी नसीब फरमाएगा और इसी दुनिया में इज़्ज़त अता फरमाए। इज़्ज़त दौलत से नहीं मिलती। बड़े बड़े दौलतमंद, बड़े बड़े अल्लाह वालों के सामने हाथ बांध के खड़े रहते, बड़े बड़े बादशाह अल्लाह वालों के दरबारों पे खड़े रहे। अल्लाह जब इज्जत देने पर आते तो इस अंदाज से इज्जत देते। दोस्तों कहना सुनना इसलिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, उनके घर के लोग, बेटियां और बीवी बहुत बीमार चल रहे हैं। आप दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हज़रत को, हज़रत के घर वालों को सेहत कामिला दे। उसके साथ जो भी हमारे भाई मुसलमान ईमान वाले भाई बहनें, उनके बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हों, बीमार हों, अल्लाह उन सबको सेहत कामिला अजला दे।
اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ ان مرنے والوں میں ہمارے والدین بھی ہیں، ہمارے اہل و عیال بھی ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، اللہ سب پر رحم فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی جنت قبر کو جنت کی قیدی بنا۔ دعا فرمائے کہ اللہ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہو، کہنے والوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ اسے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ کہنے والے نے تیری بات کہی ہے، تیرے نبی کی بات کہی ہے، صحابہ کی بات کہی ہے، اللہ والوں کی بات کہی ہے، کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو نوجوان ہیں، اللہ ان نوجوانوں کو دین کی پہلوانی نصیب فرما۔ اے اللہ بڑے بوڑھوں کو دین کا رہنما بنا، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کا ستارہ بنا۔ اے اللہ ہوگا تو وہی جو آپ چاہیں گے۔ اے اللہ آپ نے فرمایا ہے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ لیکن اے اللہ تیری رحمت ہے کہ تو نے فرمایا ہے میرے بندے اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر مٹا دے گا، میں جو تو چاہے گا وہ بھی کر دوں گا۔ لیکن اے میرے بندے اگر میری چاہت کو تو اپنی چاہت پر مٹائے گا، میں تجھے تیری چاہت پر گھماتا رہوں گا، گھماتا رہوں گا، گھماتا رہوں گا، اور اے بندے سمجھ لے کہ وہ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ اے اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو تجھے یاد کرنے اور راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما، جناب رسول کی سنتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ظالم ماں باپ کو رحم دل بنا دے۔ اے اللہ نافرمان بیوی کو فرما بردار بنا دے، ظالم شوہر کو رحم دل بنا دے۔ اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہماری موت سے پہلے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہمارے نام اعمال میں مسلمان اور ایمان والا لکھ دے، اور اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، راحت والی زندگی، عافیت والی زندگی، ایمان والی زندگی، عمل صالح والی زندگی نصیب فرما، اور اے اللہ جب وہ کٹھن موت کا وقت آئے، اے اللہ راحت والی موت، ایمان والی موت، اے اللہ عافیت والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطین کے مجاہدین میں جو لوگ شہید ہو چکے، اے اللہ ان کے مراتب کو بلند فرما، اے اللہ ان مجاہدین کی غیبی مدد فرما، ان معصوم بچوں کی چیخ اور پکار کو سن لے، اے اللہ ان کی چیخوں کو آسمان پہ ٹکرا کر ان دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے، اے اللہ ظالموں کا نام نیست و نابود فرما دے، ان کے تمام منصوبوں کو ملیا میٹ فرما دے، اے اللہ قرآن کا بول بالا فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما دے، مسلمانوں کا بول بالا فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا بول بالا فرما دے، اولیاء کاملین کے طریقوں کا بول بالا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے عقیدہ توحید کی حفاظت فرما، عقیدہ رسالت کی حفاظت فرما، عقیدہ معاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حج بیت اللہ ہو چکا، جو حاجی واپس آ چکے ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، جو حاجی وہاں ہیں اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان حاجیوں کو شامل فرما، ان کو حج مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ نبی پاک کی ساری امت کو اے اللہ تیرا خانہ کعبہ دیدار کی توفیق نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پہ کھڑے رہ کر سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، سارے مسلمانوں کو حج مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مرنے سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔